جو کہ عمران خان کی جو اسپیچ ہے نا اس کے حوالے سے تو ساری دنیا کو پتہ ہے اتنی زبردست تقریر عمران خان نے کی ہے وزیر اعظم نے, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ دو رائے نہیں ہو سکتی. اور اس تقریر سے سب سے زیادہ جو پریشان ہوئے یہودی ہوئے ہیں, سب سے زیادہ یہودی پریشان ہوئے اس تقریر سے, کیونکہ کئی سالوں سے اسلام دشمن قوتیں میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کر رہی تھی نا, اس پروپیگنڈے کو اس ایک تقریر نے اس پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کیونکہ ایک انتہائی ذمہ دار آدمی جو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم ہے, ایک عام آدمی نہیں ہے, ایک اسلامی, کیونکہ سارے پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہو رہا تھا نا, تو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم, اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہ دنیا میں اس سے زیادہ حساس جگہ اور اہم جگہ کوئی ہو نہیں سکتی, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اتنی لمبی تقریر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے اہم ترین ایشوز پر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے مدلل انداز میں بیان کر کے انہی کا چہرہ ان کو دکھانا, یہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم کو, جب وہ ملک میں واپس آئے نا, لوگ چھکا مار کے آتے ہیں, ورلڈ کپ جیت کے آتے ہیں, پوری قوم کھلاڑیوں کو اٹھا لیتی ہے کندھوں پہ, حالانکہ انہوں نے چھکا مارا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کیا ہوتا. اس پہ پوری قوم کو بہترین طریقے سے خراج تحسین پیش کرنی چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پیش کرنی چاہیے اتنی پیش کی نہیں جا رہی ہے. یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ ایک ایسے حساس مقام پہ کھڑے ہو کر بھائی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اتنے حساس ایشوز کو آپ اٹھائیں اور اتنے مدلل انداز میں. لکھی ہوئی تقریروں میں آپ کا پیغام چلا جاتا ہے, آپ کے جذبات نہیں جاتے. دیکھو اکثر عرب ملکوں میں لکھی ہوئی تقریریں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, اس سے لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے, کیونکہ اس میں یہ پیغام جا رہا ہوتا ہے کہ ان کو محکمہ اوقاف والوں نے یہ لکھ کے دیا ہے, یہ وہ پارسل کر رہے ہیں آگے, ان کے اپنے جذبات کیا ہے وہ نہیں. میں نے ایک سعودی وہاں دبئی میں ایک بڑے شیخ تھے, عالم تھے, ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کے یہ لکھی ہوئی تقریریں کیا ہے یار, اس سے تو فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کو. انہوں نے کہا بھائی جو اگر کسی عالم کی اچھی استعداد ہو, وہ قرآن و سنت پہ بات کرے تو ہم اس کو پابند نہیں کرتے, لیکن لوگ ہی ذی استعداد نہیں ہوتے تو وہ پھر ادھر ادھر کی پھینکنا نہ شروع کرتے, اس لیے محکمہ اوقاف نے ان کو پابند بنایا گئی ہے. تو کہنا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. تو وہ مجھے بات ان کی بڑی مدلل لگی کہ بھائی وہ جو لوگ امامت کے لیے بھرتی ہونے کے لیے آتے ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی, تو پھر وہ ادھر ادھر چلے جائیں. تو لیکن بہرحال لکھی ہوئی تقریر کا اثر نہیں ہوتا, آپ کے جذبات نہیں پتہ چلتے. اس تقریر میں جو وزیر اعظم ہیں, تو ابھی چھوڑ دو پی ٹی آئی, جے یو آئی, جماعت اسلامی, مسلم, لیکن سیاسی اختلافات یہ رہیں گے اور یہ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے. ابھی آپ اس تقریر کو پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کی حیثیت سے دیکھیں, آپ سمجھ رہے ہیں اس میں یہ اختلافات کہ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے, جے یو آئی کیا کہتی ہے, جماعت اسلامی کیا کہتی ہے, مسلم لیگ کیا کہتے ہیں, وہ اختلافات اپنی جگہ ہیں, وہ ان کی اپنی اپنی رائے ہیں اور ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. نہ میں کسی کو غلط کہہ رہا ہوں نہ صحیح کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم اس وقت ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے, جس میں غیر مسلموں کو بھی شامل ہو جانا چاہیے, پاکستانی ہونے میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں نا, ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے وزیر اعظم نے ایک ایسی حساس جگہ پر کھڑے ہو کر بہادری کے ساتھ, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان مسائل پر بات کی ہے جن مسائل پر بہت عرصے سے بہت ہی غلط پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے, اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات کی ہے, جن دلائل کا ان میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو بھرپور طریقے سے اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ. اور پہلے تو میں ان چیزوں کا قائل نہیں تھا اپریشیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا میری کسی بیان پر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑا حوصلہ ملتا ہے انسان کو, تو اور خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے. تو یہ انسان کی فطرت ہے, اگر آپ اس کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی کریں گے نا کسی پر. تو ہمارے استاذ نے ایک بڑی پیاری بات کی. میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ نیگیٹو کمنٹ سے پریشان کیوں ہوتے ہیں, بھائی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ. پازیٹیو کمنٹس پہ انسان خوش کیوں ہوتا ہے, بھائی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو, جو نیگیٹو کرنا ہے نیگیٹو کرے. تو ہمارے استاذ نے کہا دیکھو انسان ہے نا انوائرمنٹ سے, ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اگر سردی کا موسم ہوگا تو سردی لگے گی, چاہے آپ بزرگ ہوں چاہے آپ کتنے ہی پاورفل ہوں. گرمی کا موسم ہے تو گرمی لگے گی. تو جو ماحول چل رہا ہوتا ہے, لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, تو آپ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو, آپ اس سے متاثر ہوگے اور آپ کو ایک جذبہ ملے گا کہ یار ویل ڈن, زبردست, کہتے ہیں نا کیپ اٹ اپ. ٹھیک ہے, میرے 4 شادیوں پہ جو بیانات ہیں نا ان میں لوگ بہت کہتے ہیں کیپ اٹ اپ. جو کنوارے ہیں نا ان کے کیپ اٹ اپ, مفتی صاحب کیپ اٹ اپ.
تو وہ ایسا انہوں نے بار بار لکھا ہوتا ہے، اللہ احتساب زبردست، تو میں